بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبد الباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہے 44131280 اور 44874299۔ اور آپ سامعین سے گزارش ہے کہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات جمع کر لیں اور پھر ایک ساتھ جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا نام علی ہے۔ جی علی بھائی، میں ایک سوال یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے 2021 اور 22 کا جو سال ہے اس کی زکوٰۃ ابھی جو اس سال 2022 میں رمضان گزرا ہے اس میں ادا کر دی ہے، لیکن ابھی جو میرے پاس ذرائع مبادلہ ہے، چاہے وہ گولڈ کی صورت میں ہے یا جو بھی اس وقت کیش کی صورت میں ہے، کیا میں اس کی زکوٰۃ نکال کر اگلے سال یعنی کہ 2022 اور 23 کی زکوٰۃ نکال کر ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال پاکستان میں ہے، فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے، تو کیا یہ زکوٰۃ کی رقم میں پیشگی نکال کر ادا کر سکتا ہوں جو کچھ ابھی تک میرے پاس ہے؟ جی بھائی انشاءاللہ جواب آئے گا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو، مولانا صاحب کو اور صاحب کو بھی میرا نام امجد اقبال ہے۔ جی امجد بھائی، جی میرا سوال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ 4 مہینے جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہیں، جس میں سفر بھی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کچھ یا کچھ نفل زیادہ یا کچھ ایسی دعائیں، تو یا یہ سخت ہے تو کس حساب سے سخت ہے؟ امجد بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال ہم آپ کا ضرور لیں گے، لیکن یہ آپ قرآن کے حوالے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ 4 مہینے سخت ہیں اور اس میں سفر شامل ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں ویسے مطلب ہے کہ مولانا حضرات سے سنا ہے کہ 4 مہینے سخت ہے۔ اچھا 4 مہینے سخت ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کہتے ہوں گے۔ اچھا، یا مولانا بہت کچھ کہتے ہیں، ان کی طرف منسوخ کر لیں، ان سے آپ نے سنا ہے تو ضرور کہیے اور ہم اس کو ضرور پیش کریں گے، اس کا جواب بھی دیں گے، دلیل کے ساتھ دیں گے، لیکن قرآن کے ساتھ نہ کیجیے گا، قرآن میں ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے ان سے سنا نا، ہم نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی دفعہ قرآن کا ترجمہ مطلب ہے کہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اور اس میں تو کہیں کچھ ایسا نہیں ہے۔ میں اسی وجہ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی امجد بھائی ضرور جائے گا سوال۔ اور دوسرا اور کوئی سوال ہے؟ جی دوسرا یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی وفات پا چکی ہے، تو اگر میں ان کا عقیقہ کرنا چاہوں تو اس کا بھی، اور مطلب کہ جس وقت وہ پیدا ہوئی تھی اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہو سکے، اور اب اگر جاؤں تو اگر کروں تو کیا کچھ طریقہ ہے؟ ہر ایک کا ایک بکرا ہے یا کیا کچھ ہے؟ تو یہ تھوڑا سا تفصیل بتا دیجیے گا۔ اور یہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا کچھ مطلب کہ ایسا مخصوص ہے کہ اس مہینے میں یا اس مہینے میں، یا عقیقہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں؟ اور عقیقے کے کوئی تو تقسیم کر دیں یا پکا کر کھلایا جائے یا کیسے کیا جائے؟ اچھی بات، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام سید گل ہے۔ جی سید گل صاحب۔ اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور بھائی۔ اچھا آج جمعہ کا نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہا تھا نا، ادھر جو ہم گیا وہ مسجد میں 4 میت تھا نا، وہ جنازہ پڑھ رہا تھا۔ اس وقت جنازہ پڑھ رہے تھے؟
نہیں نماز کے بعد میں کیا تھا اس ٹائم خطبہ شروع تھا میں سنت نہیں پڑھا تھا. 2 رکعت فرض پڑھا تھا. وہ بعد میں ایک دم وہ جنازے کا واقعہ جنازہ پڑھا تھا. پھر میں پورا سنت چھوڑ دیا نا. اس ٹائم پورا آدمی اٹھ گیا سنت چھوڑ دیا. ابھی کیا کرے گا وہ کس طرح بس کرے گا یا کیا کرے گا؟ اچھا اس کے بعد ابھی تک موقع نہیں مل سکا پڑھنے کا یا خیال نہیں رہا؟ نہیں ابھی تک تو پڑھا نہیں ہے. اچھی بات ہے. انشاءاللہ جنازے کی نماز میں آپ شریک ہو گئے لیکن آپ سنتیں جنازے کی نماز میں ہم شریک ہوگا. پھر 2 رکعت فرض پڑھا جمعہ تو پڑھا تو سنت تو چھوڑ دیا نا. پورا سنت چھوڑ دیا. اچھی بات ہے جی. انشاءاللہ جواب ہے. اور کوئی سوال ہے سید گل صاحب؟ بس بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم بھائی. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. اور دعا کی طرف آتے ہیں. اگر کال آگئی تو دعا کے بعد بھی لے لیں گے انشاءاللہ. اور دعا کے ہم اختتامی مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. گزشتہ حلقے میں ہم نے جن الفاظ کا اضافہ اس میں کیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا. یعنی ہم آگے جو بڑے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی. اس کے بعد ہے وَأَجِبْ دعوتی وَثَبِّتْ حُجَّتِي. یہ پوری دعا اس طرح ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم یا ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی. اور ایک یہ صیغہ ہے اور دوسرا صیغہ یہ ہے کہ ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی. اور اس کے ساتھ ہی وسدد لسانی وہد قلبی. اگر ان دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے لیں کیونکہ 4 الفاظ ہیں اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہونی چاہیے کہ وَأَجِبْ دعوتی وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے روز یہ دعا مکمل ہو جائے گی. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. بھائی میرا نام عمیر خان ہے. عمیر خان. جی عمیر بھائی. میرا سوال عقیقے کے تعلق سے ہے. کس کے بارے میں؟ عقیقے کے تعلق سے. جی جی. کیا عقیقہ 7ویں دن ہی کرنا ضروری ہے یا بعد میں 1 یا 2 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ والد ساتھ میں 7ویں دن اپنے لڑکے یا گھر والوں کے ساتھ رہنا انڈیا میں ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. تو کیا افضل کیا ہوگا اس میں؟ کیا کسی اور کو منتخب کر کے 7ویں دن ہی کر دینا چاہیے یا 1.5-2 مہینے رکنا چاہیے تاکہ والد لڑکے کے ساتھ رہے؟ اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالی جی ضرور جواب ہے. اور کوئی عمیر بھائی سوال ہے؟ بس ایک ہی سوال. انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم جی. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ بھائی ندیم خان بول رہا ہوں. ندیم خان صاحب خوش آمدید بھائی. میرا 2 سوال ہے. ضرور. ایک تو سوال یہ ہے کہ جیسے کہ جمعے کی جو نماز ہوتی ہے نا ہمارے اس میں اگر ہم جیسے کہ کوئی آفس کا کام ہے کہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو اپنے میری سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں نماز کو. جی تو اس کا ثواب اتنا ملے گا یا اس کا ثواب کا اتنا فرق آئے گا؟ نہیں ڈیوٹی پر ہیں تو آپ نماز میں جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہو پائے تھے؟ جی نہیں وہ اس میں جا نہیں سکتے تھے ادھر سے. اچھا وہاں جا نہیں سکتے تھے ڈیوٹی کی وجہ سے. ڈیوٹی کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ وہاں سے جاب سے باہر جا نہیں سکتے یا ڈیوٹی کے مقام سے باہر نہیں جا سکتے تھے. پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ بس نماز نہیں بھی پڑھی. نماز ظہر پڑھی آپ نے پھر بعد میں؟ جی نماز ظہر پڑھی. جی اچھی بات ہے. تو اب اس میں آپ کے دل میں یہ آ رہا کہ میں ڈیوٹی کی وجہ سے میرے جمعے کی نماز کے جو اجر زیادہ ملتا ہے میں اس سے کہیں محروم تو نہیں ہو گیا؟ کیا مجھے میرے کو ملامت کی ہے دل کے اندر نا بہت عجیب سا ہے. اس میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کہ غلطی سا فیل ہو رہا ہے. صحیح.
کیا یہ ممکن تھا آپ کے لیے کہ آپ پرمیشن لے کے ڈیوٹی سے باہر چلے جاتے اور مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ لیتے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. یہ ممکن ہی تھا. مسجد بھی بہت دور ہے ادھر. اچھی بات ہے. باہر نہیں جا سکتا تو سیفٹی کا تھوڑا ہوا ہوگا, سیکورٹی. اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال کیا تھا ندیم بھائی؟ یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے, جیسے کہ ہمارے کوئی مطلب اس طرح کی کچھ امانت ہے, ہمارے والد صاحب ہیں, انہوں نے بنوایا تھا ان کے لیے, وہ گولڈ کی شکل میں ہے وہ جی. وہ لیکن وہ ایسی جگہ ہے, کچھ تو ہم نے ان کی امانت پہنچا دی تھی ان کے پاس, وہ دوسرے ملک میں ہے, وہ انڈیا میں نہیں ہے وہ. اچھا. اور اس کے بعد کچھ امانت ان کا کچھ گولڈ ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا, وہ کافی ٹائم ہو گیا. ایک تو یہ پوچھنا ہے مجھے اس کی زکات ہمیں دینی ہے, کیسے کرنا ہے اس کی زکات کے لیے؟ ان سے رابطہ ہے آپ کا؟ جی رابطہ ہے ان سے ہمارا, لیکن پہنچنا مشکل ہے ادھر. نہیں پہنچنا تو مشکل ہے, لیکن ٹیلی فون پہ رابطہ ہو سکتا ہے نا؟ جی فون پہ بات ہوتی ہے. آج فون پہ بات ہوتی ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ جو امانت آپ کے پاس ہے آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ کا اتنا گولڈ جو ابا جی نے بنوایا تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور جب آپ سے ملاقات ہوگی آپ بتائیے کہ کیسے لے سکتے ہیں. اس طرح کی تفصیلات طے کرنے کے بعد آپ ان سے پوچھتے کہ کیا ان سے یہ پوچھ لیں کہ اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے ذرا ضرور آپ خیال رکھیے گا کہ اس کی زکوٰۃ آپ دیتے رہے, کیونکہ زکوٰۃ تو نہیں پر آئی تھی نا. کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہے, یا کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں ان کو کہ بھائی؟ نہیں وہ تو بتا دیا, کچھ تو ہم نے پہنچا دیا کسی طرح سے, کچھ تو پہنچا دیا تھا ہم نے ان کو. لیکن اب وہ کیا بول رہی ہے, وہ بول رہی ہے اس کو سیل کر دو. سیل کر کے وہ ہم سے لینا نہیں چاہ رہی ہو سامان. وہ پھر کیا الگ مسئلہ ہو جائے گا, پھر زکوٰۃ والا مسئلہ تو نہیں ہوگا نا. یہ ایک تو زکوٰۃ کا, اور دیکھیے سیل کر کے وہ مطلب ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پیسے نہ لے ہمارے ساتھ, آپ ہی رکھو, مطلب ایسا ہو رہا ہے ایسا مسئلہ. لیکن ہم رکھنا نہیں چاہ رہے اس کو بالکل بھی. اور آپ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے؟ نہیں ہم نہیں رکھنا چاہتے اس کو, ہمارا جب والد صاحب نے دیا ہوگا نا. صحیح بات ہے. انشاءاللہ دنیا میں اللہ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے, ان کی ساری خطائیں معاف فرمائے, اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے, سب کی بخشش فرما دے. آمین. بہت شکریہ ندیم بھائی, انشاءاللہ جواب آئے گا. بارک اللہ فیکم جی. اور اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے دو سوال ہیں. نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام عبد الماجد ہے. عبد الماجد صاحب جی فرمائیے. ہاں جی, پہلا سوال ہے زکوٰۃ کے تعلق سے. ابھی جو فلڈس وغیرہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ لوگ واقعی میں زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں, کیونکہ سب کو افیکٹ ہوا ہے اس کے, صرف مطلب غریب ایسا مطلب جو محتاج ہے ان کو نہیں, سب کو اس میں امپیکٹ ہوا ہے. تو اس میں ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں. اور کئی انسٹیٹیوشنز بھی ادھر قطر میں بھی جو ہے زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں, پھر مطلب سامان کلیکٹ کر رہے ہیں مطلب ادھر پہنچانے کے لیے. تو اس میں ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھی بات. ہاں یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال, اسلام میں ولی اللہ کا کیا تصور ہے؟ اگر اس زمانے میں یا لاسٹ ولی کون تھے فار ایگزامپل, اگر ہم لوگ جاننا چاہیں واقعی میں کچھ ہے ایسا, کیونکہ آج کل لوگ جو قبر کے جو مطلب جو ماننے والے ہیں وہ لوگ بہت ولی اللہ بہت کرتے ہیں, اور بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, مطلب بولتے ہیں کہ ان سے مت مانگو, ان سے مت پوچھو. وہ ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں. تو اس کے لیے تھوڑا یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے دے. انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا. عبد الماجد بھائی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم جی. اور اگلی کال ہے. السلام علیکم. یہ آخری کال ہوگی, اس کے بعد ہم نہیں لیں گے کیونکہ سوالات پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام قاسم ہے سر. میرا ایک سوال ہے. ضرور. جی میں وراثت کے حوالے سے بیسیکلی اس کی جو تقسیم ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کے نام پہ جو ہے ایک مطلب پاکستان میں مکان ہے, تو ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے جو بھائی ہیں اور تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے یہ کورونا کے کچھ حالات کی وجہ سے انہیں تھوڑی سی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو میرے والد صاحب نے پھر جو ہے نا وہ اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کچھ یہ فیصلہ کیا کہ اگر میرے پاس اسباب ہیں تو انہوں نے بولا کہ مکان کو کل کو تو میں اس کو تقسیم کرنا ہے, تو اگر تم اس وقت اپنے بھائی کو جو رقم کچھ اگر دے سکتے ہو تو یہ مکان تم رکھ لو, اور جو مطلب تمہارے بھائی کا حصہ بنتا ہے تم اس کو وہ ادا کر دو تاکہ اس کے کاروبار کی مشکل بھی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اور دوسرا انہوں نے بہنوں کے حوالے سے یہ مطلب ہمیں جو ہے نا یہ فیصلہ مطلب دونوں بھائیوں میں ہمارا ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. جو ان کا حصہ بنتا تھا میں نے بھائی کو پے کر دیا.
اور بہنوں کے بارے میں والد صاحب نے نصیحت ہم دونوں بھائیوں کو یہ کیا کہ مطلب ایک فکس ایک رقم بتا دی کہ تم دونوں بھائی جو ہیں وہ اتنی رقم تینوں بہنوں کو آپ ادا کرو گے یا اس چیز کے آپ پابند ہو. ٹھیک ہے. تو میری والدہ بھی حیات ہیں, تو انہوں نے مطلب اپنا بھی میری سمجھ کے مطابق یعنی کہ والدہ کا بھی اس میں مطلب حصہ ہوتا ہے. انہوں نے بولا کہ نہیں مجھے نہیں, بس جو بچوں ہم ٹوٹل 5 بہن بھائی ہیں انہیں میں مطلب یہ تقسیم کر دی جائے. تو مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اس طرح سے والد صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے تو مطلب یہ ٹھیک ہے؟ بھائیوں میں تو ہمارا ہو گیا آپس میں جو بھی ایک سیٹلمنٹ تھی, بہنوں کے لیے جو ہے نا نہیں بھائی یہ اس میں تو کافی ٹیڑھا مسئلہ ہے, یہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہوا. والد صاحب کو پرمیشن نہیں تھی, اجازت نہیں تھی, ایسی خام خواہ انہوں نے تصور کر لیا کہ جب وہ فوت ہوں گی اس وقت آپ 5 زندہ ہوں گے اور آپ کا اتنا حصہ آئے گا اور آپ وہ اپنی زندگی میں دینا چاہتے. یہ حماقت جو ہے نا بہت لوگ کرتے ہیں, اسے نہیں کرنا چاہیے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں جواب جو ہے نا وہ مولانا کے ان کی طرف سے جواب نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ کافی الجھا دیا گیا ہے اس مسئلے کو زندگی میں ہی, کیونکہ اس کی اور دوسری جو ہے نا وجوہات اور اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں اور وہ غلط کام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. وجوہات بھی ہیں اس کی اور اس کا حل یہ نکالا گیا ہے اور وہ غلط حل ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن جواب آ جائے گا انشاءاللہ قاسم بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح قرآنی تعلیمات حاصل کریں. بہت شکریہ آپ کا. مولانا آج کی دعا کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے کہ جس کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ رب تقبل توبتی وثبت حجتی وأجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی. یہ 4 کلمات اس میں آتے ہیں. گزشتہ حلقے میں ہم نے رب تقبل توبتی واغسل حوبتی کا ذکر کر دیا تھا. اب اس کے بعد ہے وأجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی. ایک جگہ واہد قلبی آیا ہے اور ایک جگہ واہد صدری آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب بھائی جو انمول موتی ہیں یعنی سنہرے الفاظ جو اس دعا میں پائے جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ جو ہے تکمیل تک جو ہے یہ الفاظ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں الحمدللہ, جس میں جو ہے جب تک سامعین ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں اور جو بھائی بہن ہمارے جو بھی ہیں تو اس وقت تک جو ہے انشاءاللہ اس دعا کو سکھانے والے تو پیارے نبی ہیں, اس نبی کریم کے لیے تو ثواب جاریہ ہے ہی. اور چونکہ صاحب بھائی یہ دعا جو ہے اس کی یاد دہانی کر رہے ہیں تو پھر صاحب بھائی کے لیے بھی انشاءاللہ ثواب جاریہ دعا بنے گی انشاءاللہ. تو یہ ہو گئی دوسری بات. تیسری بات سے بھائی کہ جب ہم اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں تو یہ جو دعا آپ نے پیش کی ہے جس میں ہم اللہ کے دربار میں دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن اس دعا کو قابل قبول ہونے کے لیے اس لائق بن جائے, یہ بھی جو ہے درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا کو تو قبول کر لے اور میری حجت کو جو ہے مضبوط کر دے, ثابت کر دے, اور یعنی تیرے سامنے میں ثابت قدم رہوں اور ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور زبان سے جو ہے سیدھی بات کہنے کی توفیق دے دے, اور پھر میرے دل کی یا میرے سینے کی رہنمائی کرے, یعنی دل میں ایسے خیالات آئیں جو کہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو ناراض نہ کریں. تو اچھے جذبات, اچھے اعتقادات اور اللہ و رسول کے بارے میں محبت اور مسلمان بھائیوں کے بارے میں مثبت جذبات, تو ان تمام باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جا رہی ہے جس کے اندر جو ہے بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. اور واقعی سے بھائی یہ جو الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں اسی لیے تاکہ ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. تو جو لوگ پڑھتے ہیں مستفید ہوتے ہیں, جو لوگ اب تک نہیں پڑھ رہے تھے ان کو چاہیے کہ ان کو یاد کریں, اگر یاد نہیں ہوتے تو پھر ان کو جو ہے ریکارڈ کر لیں یا پھر نوٹ کر لیں, پھر ان کو دہراتے رہیں, ان کی عادت ڈالیں تاکہ یہ دعائیں ہمارے اندر بلکہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر ایک حصہ بن جائیں اور ہم انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں. یہ صاحب بھائی
جزاکاللہ خیرن. جس طرح کہ اس میں دعا میں دعوت اور دعا اور حجت کے ثابت ہونے کا ذکر آیا، اس کے ساتھ ہی سدد لسانی کا جو اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی کہ سدد لسانی، اس کی شاید ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی میں نے بھائی کیا نام تھا ایک صاحب آخر میں جن کی قاسم بھائی کا جو سوال تھا نا، اس میں ان کے والد صاحب کی تقسیم کے حوالے سے میری زبان سے ایک سخت لفظ نکلا ہے، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. نہیں غلط وہ کام، لیکن مجھے یعنی یہ لفظ اس پہ حماقت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سے دعا مانگو وسدد لسانی، کہ میری زبان جو ہے وہ صحیح راستے پر صحیح الفاظ کا انتخاب کرنے والی ہو، صحیح بات کہنے والی ہو، سچی بات کہنے والی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو اور اس میں دل آزاری نہ ہو دوسروں کو، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کے لیے بطور خاص اس کا بھی ذکر کیا وسدد لسانی واہد قلبی. مولانا گزشتہ حلقے میں ایک صاحب کا سوال رہ گیا تھا، شیخ یاسین صاحب کا سوال رہ گیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کسی دوست سے قرضہ لیا 30,000 روپے، اس میں سے 20,000 یا تو دے دیے تھے یا 20,000 باقی تھے، 10,000 دے دیے تھے، ایسے کچھ رقم دے دی اور کچھ باقی ہے، اور وہ ان کے دوست جو ہیں وہ وفات پا گئے. یہ لکھا ہوا ہے دوست فوت. تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بقیہ رقم بچی ہے وہ اس کو وہ کہاں کریں، اس کا کیا کریں؟ جی صاحب، یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کی جو امانت ہے تو جو صاحب امانت ہے ان لوگوں تک جو ہے واپس پہنچا دی جائے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور جس نے قرض دیا ہے تو یہ رقم جو ہے انہی کی امانت ہے، ان کو واپس دے دی جائے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ جو صاحب امانت ہیں جنہوں نے قرض دیا ہے، وہ صاحب اگر بقید حیات نہ ہو تو ان کی زندگی میں اگر موصوف یہ دریافت کر لیتے کہ یہ رقم جو ہے کس کو دی جائے اگر میں آپ تک یہ امانت نہ پہنچا سکوں. اگر انہوں نے وصیت کی ہے، کیونکہ ان کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ امانت کس کو پہنچائی جائے، تو پھر تمام ورثاء کو جو ہے صحیح طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو حق جو ہے اس کا حق دیا جائے گا. اگر انہوں نے یہ بات بتائی ہو تو پھر جو ہے موصوف، جیسے موصوف کا کہنا تھا کہ یاد آ رہی بات کے 50,000 میں سے 20,000 انہوں نے ادا کر دی رقم، اور جو ہے 30,000 کی رقم جو ہے باقی تھی مثلا، تو یہ واقعی بہت بڑی امانت ہے. لیکن امانت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جس کی ہو تو اسی کے پاس پہنچانا لازمی اور ضروری ہے. اس میں سے بھائی اس میں مزید آپ کی طرف سے بھی کچھ رہنمائی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ موصوف کا یہ کہنا کہ وہ رقم جو ہے کیا وہ مرحوم کی وائف کے پاس پہنچا دیں یا پھر مرحوم کے والدین کے پاس پہنچا دیں. تو ورثہ میں جو ہے مرحوم کے والدین بھی آتے ہیں، بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، سب کے سب جو حقدار ہیں. لیکن جو موصوف مقروض جنہوں نے قرض لیا ہے وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہوتے کہ وراثت کی تقسیم موصوف جو ہے ان کے آپس میں جا کے کریں. لیکن ذمہ داری تو یہ ہے کہ امانت جو ہے ان لوگوں کو پہنچا دے جو ان کے حقیقی ورثاء ہیں. تو عام طور سے ابھی جیسے گزشتہ ایک بات آئی تھی کہ بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو نامینی کا نام آتا ہے کہ اگر کسی یعنی اکاؤنٹ ہولڈر اگر فوت ہوتا ہے تو یہ رقم کس کو دی جائے. ویسا سلسلہ آپسی قرض کے لین دین میں بہت ہی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور بینک میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا صاحب، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو جتنے بھی ورثاء ہیں سب کو بینک میں بلاتے ہیں کہ ہم ہی ان کے حقیقی ورثاء ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. تو جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر سب کو اجتماعی طور پہ بلا کے سگنیچر لے کے ان کو امانت دی جاتی ہے کہ آپ لوگ لے جا کر یہ امانت آپس میں اپنے طریقے پہ تقسیم کر لو. اب ہم اتنی بڑی ذمہ داری موصوف سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ تمام کام کریں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ ان کی جن کا نمبر آپ کے پاس اگر ہے کسی کا بھی ان کے ورثاء میں سے تو اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجیے. اور سے بھائی احتیاطاً میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی وائف کا بھی نمبر ہو، والدین کا بھی نمبر ہو، تو دونوں کے نمبرات پہ آپ جو ہے رابطہ قائم کر کے ان کو بتا دیں کہ اتنی امانت میرے پاس جو ہے رہ گئی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں، تو کس کے پاس پہنچانا بہتر رہے گا تاکہ سب کو معلوم رہے کہ ہاں واقعی جو ہے مرحوم کی امانت جو ہے وہ ہے جس میں سب کا حق بنتا ہے. سے بھائی اس میں کچھ مزید رہنمائی مجھے لگتا ہے کچھ ضرورت ہے. نہیں اس میں ویسے تو آج کل کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یقیناً آپ کے جو اندیشہ وہ بھی برمحل ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر فیملی کے کسی بھی فرد کا
والدین کو یا ان کی اہلیہ کو یا بیوہ کو یا ان کے بچوں کا اگر وہ بڑے ہیں ان میں سے کسی سے بھی آگاہ کر دیا جائے کہ بھئی آپ کے والد صاحب کی یا آپ کے بیٹے کی یا آپ کے شوہر کی یہ امانت میرے پاس میرے پاس موجود ہے اور میں لا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس وقت وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے مطابق وہ تقسیم کرنا وہ آپ کا معاملہ ہے، میرے پاس بس مجھے اتنی فکر ہے کہ میرے پاس جو امانت ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں، اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، ان کی وراثت تو ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اس لیے ظن المؤمنین خیرہ کی اس میں عمل کرتے ہوئے ہم ان کے بارے میں یہی تصور کریں گے کہ ان کی فیملی میں عدل و انصاف کے ساتھ وراثت کی صحیح تقسیم عمل میں آئے گی، اور وہ جس طرح بھی پھر جس کا جتنا حصہ بنتا وہ لے لے گا۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیراً۔ علی بھائی کا سوال ہے کہ کیا اس وقت جو پاکستان میں فلڈ وغیرہ کے آیا ہوا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں، تو کیا انہیں زکوٰۃ دینے کے لیے میں پیشگی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں، جبکہ اس سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ تو رمضان میں ادا کر دی گئی، اگلے سال کی زکوٰۃ اگلے رمضان سے پہلے میں ابھی اس وقت دے سکتا ہوں انہیں؟ جی صاحب، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس وقت جبکہ آپ کے پاس مال ہو اور وہ مال نصاب کو پہنچے، اس پر ایک قمری سال گزرے، تب جو ہے زکوٰۃ چاہے وہ مال جو ہے سونے کی شکل میں ہو یا پھر رقم کی شکل میں ہو، کوئی بھی کرنسی ہو، اس پہ جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا، جیسے موصوف جو حالات بتا رہے ہیں، تو ان باتوں کی روشنی میں جو ہے کوئی شخص وقت سے پہلے ہی پیشگی زکوٰۃ ایڈوانس میں اگر زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے بعض علماء کہتے ہیں جیسے نماز وقت سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، رمضان کے روزے وقت سے پہلے ادا نہیں کیے جا سکتے، نہیں رکھے جا سکتے، اسی طرح زکوٰۃ بھی وقت کے ساتھ جو ہے مقرر کی گئی، تو پھر یہ بعض علماء کی تحقیق ہے۔ تو جمہور کی تحقیق یہ ہے صاحب بھائی کہ اس کے بارے میں زکوٰۃ وقت سے پہلے بالکل دی جا سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے انسان کے بدن کا حق نہیں ہے بلکہ انسان کے مال کا حق ہے، جس کے لیے وقت بتایا گیا ہے کہ آخری وقت بتایا گیا ہے، لیکن اول وقت اس میں نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ اس سے پہلے نہیں دے سکتے، ایسی کوئی پابندی اس میں نہیں ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری بات جو ہمیں ملتی ابو داؤد میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس آپ کے چچا جو تھے، تو آپ سے جو ہے 2 سال کی زکوٰۃ آپ نے پیشگی لے لی اور اسے اللہ کی راہ میں آپ نے استعمال کیا۔ اس طرح کے دلائل موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وقت سے پہلے بھی، یعنی جو سال گزرنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر جو زکوٰۃ آپ کے اوپر سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے تو اگر کچھ کمی رہ گئی تو ایسی صورت میں آپ جو ہے سال گزرنے کے وقت بھی جو ہے مکمل آپ تکمیل کر سکتے ہیں، اور اگر مکمل آپ وقت سے پہلے دے چکے ہیں تو پھر آپ جو ہے بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے صاحب بھائی کہ وہاں پر بہت سارے لوگ جن کے لیے کھانا، پانی، لباس، دوا، مکان، بہت ساری ضروریات اور کئی چیزیں جو کہ ہم ذکر شاید نہ کر پائیں گے، تو ان تمام بات جو حالات کا سامنا جو وہاں پہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے پہلے تو دعا کریں کہ ان کے مسائل اللہ تعالیٰ آسانی سے حل کر دیں، اور دوسرے نمبر پر جو ہے ان کے مسائل حل کرنے میں آپ جو تعاون کر سکتے ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں، رقم کی شکل میں، یا پھر جو ہے ان کے لیے دواؤں کی شکل میں، یا پھر لباس کی شکل میں، گھریلو سامان کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ یہ اس بات کی بالکل اجازت ہے، اس کی وجہ سے حق ادا ہوگا، فریضہ ادا ہوگا، انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیراً۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہمارے ساتھی ایک اور صاحب ٹھیک سے آیا تھا، لیکن اسے اگر ابھی جمع کر دو ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار میں ہو کہ جب میری باری آئے گی تو میں اس انتظار، اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈیلے رکھ لیتے ہیں۔ امجد صاحب کا سوال کہ کیا ایسا جو کچھ علماء یا کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 12 میں سے 4 مہینے بہت سخت ہوا کرتے ہیں اور ان میں سفر شامل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سے بھائی موصوف کی شاید توجہ ادھر ہوئی تھی جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں جو بتایا گیا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو یہاں پر سورۃ توبہ کے اندر جو بتایا گیا ہے بھائی کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، تو ان مہینوں کے اندر جو ہے قتال وغیرہ سے منع کیا گیا،
تو یہ جو ہے حرمت کا تو ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن اس میں سختی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. اور جو حرمت والے مہینے اس سے پہلے بھی صاحب بھائی نے جو ہے کسی موقع پر بتا دیا کہ حرمت والے مہینے جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم یہ تو مسلسل آتے ہیں، اور ایک اور مہینہ آتا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ. اس طرح جو ہے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت والے مہینوں کے طور پہ شمار کیا گیا، جن کے اندر سفر کا ذکر نہیں ملتا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ کہ اس میں سختی کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے کہ یہ مہینے سختی کے ہیں. ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا. ان کے اندر جو ہے عربستان کے اندر جو عمومی طور پر اس دور میں بہت زیادہ جو ہے جنگیں ہوا کرتی تھی، ان کو سختی سے منع کیا گیا تاکہ حج عمرہ کرنے والے اطمینان سے جو ہے حج وغیرہ کر کے امن و امان کے ساتھ اپنے اپنے مقامات تک پہنچ جائیں. جہاں تک سفر کا معاملہ، ماہ سفر کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں جب بھی پائی جاتی تھیں اور آج بھی جو ہے غلط فہمی پائی جاتی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ ولا سفر، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے کہ اس کے اندر جو ہے لوگ اچھے کپڑے نہ پہنے یا پھر اس مہینے کے اندر جو ہے خوشیاں نہ منائے، شادی وغیرہ نہ کریں. یہ بہت ساری غلط فہمیاں جو جاہلیت کے دور میں تھیں، آج بھی جو ہے جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے پاس مخصوص مہینے، مخصوص ایام، مخصوص اوقات جو ہے مقرر ہیں. ان اوقات میں آپ نکاح نہ کریں، ان دنوں میں نکاح نہ کریں، شادی نہ کریں. مثلا ایسی غلط فہمی جو ہے دین اسلام نے دور کر دی کہ دین اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. کبھی بھی جو ہے آپ ماہ محرم ہو، ماہ سفر ہو، کبھی بھی جو ہے نکاح وغیرہ کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی غلط اعتقاد ہے تو پھر اسے اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا جب سفر کا مہینہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو چونکہ یہ مولویوں کی بنائی کہانیاں ہیں نا، ان کہانیوں میں دوسرے مہینے بھی لے کے آ جاتے ہیں. اس لیے ہم اس کو بار بار یہ کرتے ہیں کہ جو واعظین ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بہت متاثر کرے، وہ جتنی بھی بیکار، ضعیف، من گھڑت، فیبریکیٹڈ روایات ہوتی ہیں انہیں لے کے بیان کرتے ہیں تاکہ اپنا زور بیان ذرا مضبوط ہو جائے اور لوگ متاثر ہو اور آخر میں چندہ بندہ ٹھیک ٹھاک مل جائے. تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں. قرآن پاک میں ایسا کوئی نہیں ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. امجد بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک کی وفات ہو چکی ہے، اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے لیے باعث اجر بنائے. ان کے عقیقے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ عقیقہ جن حالات میں وہ یا جس دور میں جس وقت وہ پیدا ہوئی تھی ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اب اگر وہ عقیقہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کچھ رہنمائی کیجیے گا ان کی. جی صاحبہ، اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ موصوف کا کہنا یہ تھا کہ 3 بیٹیاں ہیں اور بہت بڑی بشارت ہے جو بیٹیوں کے والدین جو ہوتے ہیں. یہاں بھی ایک اہم سوال ہے صاحب بھائی، جو بیٹیوں کی تربیت کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف اس کا ثواب جو ہے والد کو ملتا ہے، بلکہ والدین دونوں بھی جو ہے برابر جنت کے حقدار بنتے ہیں جو کہ بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، چاہے وہ 3 ہو، چاہے وہ 2 ہو، چاہے 1 ہو. ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو اس امانت کو جو ہے ٹھیک جگہ پہ پہنچائیں. تو ایسے ماں باپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ یہ بچیاں، یہ لڑکیاں، بیٹیاں، اگر کسی کے پاس بہنیں ہی کیوں نہ ہو، تو اگر کسی کے پاس یعنی بے سہارا خالائیں، پھوپھیاں، جو بھی ان کے پاس جو ہے کسی شخص کے پاس ایسی بے سہارا لڑکیاں، خواتین اگر آ جائیں تو ان کا خاص خیال رکھے، ان کے لیے جنت کی بشارت جو ہے دی جا رہی ہے. یہاں پر موصوف نے ماشاءاللہ 3 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، پھر ایک دنیا سے جا چکی ہے. تو عقیقے کے بارے میں صاحب یہ بتانا ہے کہ موصوف کا کہنا کہ عقیقوں کو ایک ساتھ جو ہے جمع کیا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ چھوڑ دیں. عقیقہ جو ہے 7ویں دن کرنے کا ذکر جو ان کے پیارے نبی نے فرمایا ابو داؤد و ترمذی میں حضرت عائشہ اور ام کرز وغیرہ سے کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ یعق عنہ یوم سابعہ یحلق رأسہ ویسمى ویذبح عنہ. تو یہاں پر 3 باتیں بتائی گئی کہ ایک تو ان کی طرف سے نومولود کی طرف سے جانور ذبح کیے جائیں اور بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور نام رکھا جائے. تو عقیقے کے اندر جو ہے 7ویں دن کی فضیلت چونکہ پیارے نبی نے بتائی، اس کی پابندی کی جائے. لیکن اگر مجبوری ہے تو مجبوری کے اندر جو ہے 2-3 مجبوریاں ہو سکتی ہیں. نام رکھنے کی تو مجبوری نہیں ہے، اور جہاں تک جو ہے سر کے بال منڈوانا، اس میں تو کوئی مجبوری نہیں لایا کہ ڈاکٹرز منع کرے کہ بھی بچی یا بچہ بہت بیمار ہے مثلا. تو یہ دونوں کام تو ہو سکتے 7ویں دن.
جہاں تک جانور کو ذبح کرنا سیب ہے تو اس کے بارے میں بھی کوشش کریں کہ آپ جو ہے 1 سال پہلے آپ کو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں اولاد ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ پیسے جمع کریں، اور عقیقے کی تاریخ آتی ہے تو آپ شاندار بہت بڑے بکرے کو ہی لانا ضروری نہیں ہے، یعنی بیل جیسا بکرا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی حیثیت کے مطابق جو ہے جو آپ ذبح کر سکتے ویسا جانور لا کے آپ ذبح کیجئے، تو کوشش کیجئے کہ 7ویں دن یہ معاملہ ہو جائے۔ لیکن اگر مجبوری، جیسے موصوف کہتے ہیں کہ مجبوری تھی، وقت پہ نہیں ہو سکا، تو پھر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، اسی لیے اس میں جو ہے اگر وقت پہ کرتے ہیں ثواب زیادہ ملے گا، تاخیر اگر کرتے ہیں تو پھر اس پر بھی انشاءاللہ عقیقے کا حق ادا ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئی سب عمومی باتیں۔ جہاں تک اگر کسی کا انتقال، بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، ان کی طرف سے عقیقہ کرنا، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ ساخت تو ہو جاتا ہے، لیکن عقیقے کے وقت اگر بقید حیات رہے تو عقیقہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ابن عثیمین وغیرہ کی تحقیق یہ ہے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، زیادہ بہتر اور افضل ہے، نہ کریں تو پھر جب لڑکی ہی نہیں ہے تو پھر عقیقہ آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال اگر آپ کرتے ہیں تو افضل ہے، نہ کریں تو اس کی طرف سے جو ہے اس کے بارے میں آپ سے کوئی مؤاخذہ محاسبہ نہیں ہوگا، تو پھر اس میں آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کس بات کو بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس استطاعت کیسی، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اس کے بعد سے بھائی عقیقے کے بارے میں جیسے موصوف کا کہنا ہے کہ وقت مقرر ہے کہ نہیں، تو ہاں وقت مقرر ہے، پیارے نبی نے بتایا کہ ہاں 7ویں دن یعنی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا، یہ مقرر کیا گیا۔ اور اگر اس میں اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تاخیر آپ نے کیوں کی ہے، تو پھر ثواب کتنا ملے گا یہ تو اللہ کے اختیار میں بات ہوگی۔ اور اس کے بعد سے بھائی کہ عقیقے کے بعد دعوت کرنا کیا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں دعوت کے بارے میں کوئی تعلیم ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اپنے اوپر ذمہ داری بوجھ مت لیجیے، آپ کو اختیار ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ زیادہ دولت سے نوازا ہے، دعوت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، نہیں بلانا چاہتے شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس میں عقیقے کا گوشت پکا کے کھلانا یہ ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی جو ہے تازہ گوشت جو ہوتا ہے اسی کو آپ تقسیم کر دیجئے، جیسے آپ کو سہولت اس طرح کیجئے، اپنی طرف سے پابندی مت لگا لیجئے، بوجھ مت ڈال لیجئے، پھر تاکہ پھر یہ نہ کہیں کہ بھی اسلام میں یہ سب ذمہ دار ہے، سب بوجھ، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جیسی سہولت اس طرح آپ کیجئے اور ثواب کمائیے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن، اپنے گھر کے لیے بھی کچھ رکھ لیجیے گا، گھر میں پکائیے گا۔ سعید گل صاحب کا سوال ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے گئے تھے تو خطبہ ہو رہا تھا، اس کے بعد پھر نماز جنازہ شروع ہو گئی، نماز جنازہ میں شریک ہوئے، سنتیں وغیرہ نہیں پڑھ پائے اور ابھی تک نہیں پڑھے، تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ابھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحب بھائی بے شک، اس سے جو پہلے والے سوال میں ایک بات جو آپ نے پیش کی صاحب بھائی کہ اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں تو وہ بھی عقیقے کا گوشت کھائیں، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے صاحب بھائی، کیونکہ عام طور سے جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، عقیقے کا گوشت ہوتا ہے، اس میں جو ہے گھر والے بھی کھاتے ہیں اور کھائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کھاؤ، اور نبی کریم نے بھی یہ حکم دیا کہ آپ کھاؤ، اس کے بعد پھر دوست احباب میں تقسیم کریں، پھر فقراء و مساکین میں تقسیم کر، اس طرح گوشت کا حق ادا کریں۔ بعض مقامات میں سے ایک رسم موجود ہے، ایک غلط فہمی کہ جو نو مولود کے والدین جو کہ عقیقہ کرتے ہیں وہ جو ہے اس عقیقے کا گوشت خود نہیں کھاتے، اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ ناجائز، تو بہت بڑی بات آپ نے بتا دی، اور اہم بات کہ پہلے جو ہے اس بچے کے والدین اور گھر والے وہ گوشت کھائیں تاکہ جو غلط عقیدہ ہے وہ عقیدہ دور ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں عقیقہ کر کے، تو اس شکر گزاری کے اندر جو ہے گوشت کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ عقیقے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کا انتظام ہمارے لیے کیا ہے۔ اور سے بھائی جہاں تک جنازے کی نماز کی وجہ سے جو ہے موصوف کی جو ہے سنت کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو بے شک جو ہے موصوف جنازے کی نماز کے بعد بھی سنت کی نماز وہ پڑھ سکتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سنت یعنی جنازے کی نماز ہو گئی، اس کے بعد سنت کی نماز کا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت لگتا، اگر مختصر پڑھے طویل پڑھے تو آپ جو ہے 5-6 منٹ لگتے ہیں، تو اس طرح سنت کی نماز موصوف پڑھ سکتے تھے، یا تو مسجد میں یا پھر گھر پہ جا کے، اور اگر عصر سے پہلے پڑھ سکتے تھے تب بھی وقت تھا، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، لیکن چونکہ اب عشاء کے بعد وتر کی نماز ہو جاتی، وتر کی نماز کے بعد پھر جو ہے اس کے سابقہ سنتیں ہوتی، پھر چونکہ وتر کی نماز آخری ہوتی ہے ان معاملات میں، تو اس لیے جو ہے موصوف آج چھوڑ دیں، چونکہ اس دفعہ تو معاملہ جو ہے موصوف سے جو ہے بھول ہو گئی ہے، تو آئندہ اگر اس طرح کوئی سنت کی نماز چھوٹ جائے مثلا، تو وتر کی نماز سے پہلے ان تمام سنت نمازوں کی تکمیل آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن،
عمیر خان صاحب کا سوال عقیقے سے متعلق ہے. ایک تو یہ کہ 7ویں دن ضروری ہے، یعنی یہ پوچھا تھا، ساتھ میں یہ پوچھا تھا کہ اگر وہ ان کے بچے کے والد گھر میں نہ ہوں، بیرون ملک ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، تو ان کے جانے پر عقیقہ کیا جائے یا کسی سے کہہ دیں کہ بھئی آپ ذرا جانور قربان کرنا ہے تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیں؟ کیا طریقہ بہتر ہوگا؟ یہ صاحب ہے، جہاں تک احادیث کی روشنی میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے 7ویں دن کیا جائے. یہ جو فضیلت ہے 7ویں دن کی، تو اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 7ویں دن عقیقہ کیجئے. لیکن اگر مجبوری ہے، کوئی وہاں پہ نہیں ہے اس خاتون کے پاس، ویسے تو بہت ہی کم ہوتا ہے، یعنی شاذ و نادر ایسے بھی حالات پیش آ جاتے ہیں، لیکن خاتون چونکہ ڈیلیوری ہوئی ہے، ہاسپٹل گئی ہے، ان کو لے جانے والے کوئی ہیں، یا تو یعنی اس خاتون کے بھائی ہوں گے یا پھر موصوف کے بھائی، یعنی دیور جیٹھ وغیرہ، کوئی نہ کوئی خسر وغیرہ کوئی نہ کوئی تو ہوں گے، ایسا نہیں کہ خاتون الگ رہے گی. اس اعتبار سے اگر موصوف و فضیلت حاصل کرنا چاہتے 7ویں دن آپ کر دیجئے. اور آپ کا وہاں رہنا یہ تو خوشی کے اندر شرکت ہے. آپ ویڈیو کیمرہ لے کے جو ہے جانور کو ذبح کرنا، عقیقہ وغیرہ، یہ تمام مناظر آپ ویڈیو کیمرہ کے ذریعے، یعنی جو ویڈیو کے ذریعے دیکھ لی، ویڈیو کال کر کے دیکھ لیجیے آپ، تو یہ بھی آپ کو خوشی ہو سکتی ہے. ورنہ صرف آپ کے جا کر وہاں کرنا اگر یعنی آپ کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے تو یہ الگ بات، اس میں تاخیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے بغیر بھی یہ جو ہے سنت کا کام مکمل ہو سکتا ہے تو ہماری سمجھ میں بات یہ آ رہی ہے کہ عقیقہ صحیح وقت پہ، سنت کے وقت پہ کیا جائے تاکہ مکمل جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. ندیم خان صاحب کا سوال کہ جمعے کی نماز کے وقت ڈیوٹی پر تھے اور ڈیوٹی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، نکلنے کی اجازت نہیں تھی، قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے اور جمعے کی نماز وہ نہیں پڑھ سکے، بعد میں انہوں نے نماز ظہر ادا کی ہے، ان کے اجر میں کمی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس صاحب یہاں پر بے شک نماز جمعہ تمام مسلمانوں کے اوپر، مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے، خواتین بھی ادا کرے، اس پر انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کے اندر بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو یہاں پر یہ آیت اور دوسرے جو احکام ہیں احادیث کی روشنی میں، تو ان تمام دلائل کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ جمعہ کی نماز تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. لیکن کچھ عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے جمعہ کی نماز یعنی جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ان میں سے مثلا خاتون ہیں تو اس کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر جمعہ پڑھتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو ثواب ملے گا، ورنہ وہ ظہر پڑھے گی. اسی طرح جو ہے کوئی مریض ہے اور مرض کی وجہ سے جمعہ کے لیے آ نہیں سکتا، مسافر ہے سفر کی وجہ سے جمعہ کے لیے وہ نہیں پہنچ سکتا، چھوٹے بچے ہیں، تو ان تمام کے اوپر سے جو ہے جمعہ کی نماز ساقط ہو جاتی ہے. لیکن وہ ایسے لوگ جن کے اوپر نماز فرض، ایسے حضرات جو ہے نماز ظہر وہ ادا کریں گے اور ان سے نماز جمعہ چھوڑنے کا جو ہے ان سے محاسبہ مؤاخذہ نہیں ہوگا، ان کو نماز ظہر کا ثواب ملے گا. یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایمرجنسی ڈیوٹی ہے، جیسے جو سیکورٹی وغیرہ کی جو سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہیں یا پھر جو ہے ایمرجنسی کی جگہ پر کام کرنے والے جو ہے وہ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، تو ایسے جو مخصوص کام یا مخصوص ذمہ داریاں ڈیوٹیاں وغیرہ جن کے پاس ہیں، ان کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے ان کے پاس عذر شرعی ہے. ایسے حضرات جو ہے اگر اپنا کام چھوڑ کے جائیں گے، کسی کی جان کا خطرہ ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہے، اللہ محفوظ رکھے، اسی طرح کے کوئی خطرات وغیرہ کا اندیشہ رہتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے اپنے اپنے مقام پہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ حضرات اپنی جگہ پہ جو ہے جو سہولت اس کے مطابق عمل کرے. جیسے ابن باز وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ حضرات جو ہے ایسی صورتحال ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ کے لیے جا نہیں سکتے، تو جہاں پہ موجود ہو وہاں پہ اگر آپ تنہا ہو تو ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں، تو آپ کو ظہر کا ثواب ملے گا، جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے 2-3 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو ابن عثیمین کہتے کہ 3 افراد اور البانی کہتے 2 افراد، اگر اتنے بھی جمع وہاں پہ ہو جاتے ہیں اور وقت نکال سکتے ہیں 10 منٹ کا، تو آپ جو ہے جمعہ کی نماز وہاں پہ یعنی با جماعت جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک صاحب خطبہ دیں گے، نماز پڑھائیں گے، باقی جو ہے 2 افراد جو ہے وہ آپ کے خطبے میں حاضر رہیں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس طرح بھی آپ حضرات جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھ کے جمعہ کا ثواب پا سکتے ہیں. لیکن ایسا موقع نہیں ملا، کوئی جمعہ
کی نماز پڑھا ہی نہیں سکتے یا پھر آپ تنہا تھے مثلا، تو آپ جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کے اوپر سے جو ہے یعنی جمعہ کو چھوڑنے کا کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن صاحب جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا اگر وقت نکال کے موصوف کی ڈیوٹی ایسی ایمرجنسی کی نہیں ہے، تھوڑا وقت نکال کے گاڑی وغیرہ ہو تو چلے جائیں، یا پھر اگر چھٹی میں تبدیل کر لیں کہ جمعہ کے دن کو اپنے لیے جو ہے آپ اگر چھٹی کر سکتے ہیں تاکہ مسلسل جو ہے ہر جمعہ آپ کا نہ چھوٹ جائے. کبھی کبھی جمعہ چھوٹ جاتا الگ بات ہے، ورنہ ہر جمعہ چھوڑنے کی عادت نہ پڑ جائے. تو آپ اس میں جو ہے ذرا سا کچھ اپنی ڈیوٹی کو ایڈجسٹ کر لیں، اپنے ذمہ دار سپروائزر جو بھی انچارج ہے اس سے بات کر کے کہ آپ کو جمعہ کی نماز کسی نہ کسی طرح مل جائے. اگر نہ ملتی مجبوری ہے تو اس پہ آپ کو انشاءاللہ ظہر کا ثواب تو ملے گا. لیکن چونکہ آپ ہمیشہ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، آپ کی نیت میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق کتنا ثواب دیتا ہے تو یہ اللہ کی اختیار کی بات ہوتی ہے. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ ان کے والد صاحب نے کسی فرد یا کسی جاننے والے کے لیے ایک امانت بنوائی تھی، گولڈ کی کوئی چیز تھی، اور والد صاحب دنیا سے جا چکے، اور امانت جن صاحب کی ہے ان کو آگاہ کیا گیا، وہ لینا نہیں چاہتے ہیں، کچھ پہنچ گیا لیکن کوئی باقی جو کہتے ہیں کہ آپ بیچ دیں، اور یہ لینا نہیں چاہتے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی امانت ہے تو آپ تک یہ پہنچائیں. اس مسئلے کا کوئی حل آپ بتا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا بھی اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس میں جو زکوٰۃ ادا ہوتی وہ کس کی ذمہ داری، ان کی یا ان کی؟ جی صاحب، اس میں موصوف و امانت جو ہے کس طرح صاحب امانت کے پاس پہنچائیں گے یہ تو پھر موصوفی بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. جیسے گولڈ کا پہنچانا تو یہ آسان کام نہیں. ایک گولڈ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانا صاحب بھائی اس میں بہت ساری رکاوٹیں، ذمہ داریاں، بہت سارے کام رہتے ہیں. اس کے بجائے جو صاحب امانت ان کی طرف سے خود یہ فرمائش ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ ان کی مدد اس طرح کریں کہ آپ اسے فروخت کر کے جو ہے رقم ان کے پاس بھیج دیجیے، تو آپ وہ رقم ان کے پاس پہنچا دیجیے. لیکن اصل جو سوال ہے صاحب بھائی، اہم سوال کیسے پہنچاتے ہیں، تو موصوف اپنے لیے کوئی مناسب راستہ ڈھونڈ لے. اور جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے صاحب بھائی، تو زکوٰۃ جو ہے چونکہ موصوف کے پاس وہ امانت ہے، لیکن موصوف اس مال کے، اس سونے کے وہ مالک نہیں ہوتے، وہ اس کے اونر نہیں ہوتے. جو حقیقی مالک ہیں تو زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہوتی ہے. اور جو صاحب امانت ہے، صاحب مال، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مال ان کا ہے، امانت ان کی ہے، اور زکوٰۃ کی ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کسی اور کے پاس چھوڑ کے رکھا ہے، واپس اس کو نہیں لے رہے ہیں، تو موصوف ان کو بتا دیں، یعنی موصوف کو چاہیے کہ بتا دیں کہ یعنی جن کے پاس یہ امانت رکھی ہے کہ آپ کی امانت اتنی رقم کی یا اس کی اتنی قیمت ہے، تو پھر یہ جو ہے اس کی زکوٰۃ جو بھی ہوتی ہے آپ باقی جو ہے مال کے ساتھ جوڑ کر آپ ادا کر دیجئے. اس طرح آپ ان کی یاد دہانی کر کے ثواب کما سکتے ہیں. لیکن چونکہ محض وہ چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو پھر یہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال جس کا ہے اسی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جیسے صاحب کوئی بھی شخص جو ہے اپنے ملک جانے سے پہلے کہے کہ میں تو جا رہا ہوں، اتنی رقم جو ہے میرے جانے کے بعد آپ بھیج دو، تو پھر ایسا نہیں کہ چونکہ صاحب اپنے پاس رقم رکھے ہوں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی، ایسا نہیں. تو جو حقیقی مالک ہوتا ہے مال کا، وہی جو ہے زکوٰۃ کا ذمہ دار ہوتا ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور عبد الماجد صاحب کا سوال زکوٰۃ سے متعلق اور پھر پاکستان میں آنے والے سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے اور کون زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، ان میں مالدار بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس صاحب ایسے سوالات کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ ابن السبیل فریضۃ من اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا صاحب بھائی کہ للفقراء والمساکین، جو فقراء ہیں جو کہ آپ کے پاس آ کے زکوٰۃ یا صدقہ مانگتے ہیں، اور مساکین جو آپ کے پاس آ کے نہیں مانگتے لیکن ان کے پاس جو ہے آمدنی اتنی ہے کہ اخراجات جو ہے وہ ضروری اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. اور غارمین بھی جو ہے وہ مستحق ہوتے ہیں، یعنی کوئی مالدار تھا لیکن اب مال ختم ہونے کی وجہ سے مقروض ہو چکا ہے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں. اور ابن السبیل کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ اجنبی مقام پہ ہے یا ایسے مقام پہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں تو مالدار تھا یا مالدار
ہے مال اس کا ہے لیکن وہ مال اس کو اس اجنبی ملک میں نہیں پہنچ سکتا، تو یہاں پر جو نئی جگہ پر ہے وہ یعنی پیسے کا مستحق بن چکا ہے، آپ اس کی بھی مدد جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جمع کر کے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرات جو ہے ہو سکتا ہے کہ مالدار تھے لیکن اب ان کا مال جا چکا ہے اور پریشان حال، اور جو صورتحال ان کا مال ان تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے، تب تک وہ اس مال کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اس معنی میں اس آیت کی روشنی میں کہیں گے اگر وہ خود نہ لینا چاہیں الگ بات، لیکن اگر وہ لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ان کا مال ان کے پاس پہنچ کے ان کی ضروریات پوری ہونے تک وقت لگ جائے گا، تب تک اگر وہ اس زکوٰۃ کو لے کر اس سے استفادہ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس طرح مالدار لینے کی وجہ سے جو غربا ہیں، فقراء، مساکین مستحق ہیں، تو ان کو خسارہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے اگر آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس مال ہے، مال آسانی سے پہنچ سکتا ہے، تو آپ کی غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادہ مستحق ہیں ان تک یہ مال آپ پہنچا دیجئے۔ خود آپ جو ہے جس طرح دوسرے لوگ ساری دنیا سے مدد کر رہے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ مال آپ کے پاس جو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے تو مال پہنچنے میں وقت لگتا ہے، تب تک وہ زکوٰۃ سے استفادہ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور جتنے افراد زکوٰۃ کی رقم یا اس کے علاوہ کوئی رقم سیلاب زدگان کے لیے ارسال کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، لیکن اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ وہ رقم ایسے لوگوں کے حوالے کی جائے جو واقعی سیلاب زدگان تک پہنچائیں، ان کی مدد کریں، ورنہ اس طرح کے حالات میں بہت سے نام نہاد ادارے، بہت سے نام نہاد مولوی، دینی مذہبی طبقہ اس میں بڑا آگے نکل آتا ہے، تجربہ کچھ نہیں جانتے، لیکن کھانے کے لیے ایک اچھا، اپنی توندے بڑھانے کے لیے ان کو ایک اچھا موقع مل جاتا ہے، اور توندوں والے بہت ہیں۔ میرا جملہ اگر سخت لگے تو میں اس پہ بالکل معذرت نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ضرور اس بات کا خیال رکھیے کہ سیاستدانوں اور مولویوں سے اپنے آپ کو، ایسے سیاستدانوں سے جو کہ مال کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، ایسے مولویوں سے کہ جو حرام مال کھاتے ہیں، ان سے بچ کے رہیے گا، ان کے ہاتھ میں یہ پیسہ نہ جانے پائے۔ جو لوگ واقعی اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور اللہ کے خوف سے وہ صحیح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان تک ان کے ذریعے آپ یہ امداد پہنچائیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اجر ملے گا کہ آپ نے احتیاط کے ساتھ امانت ان غریبوں کی جو آپ کے پاس آئی تھی ان تک آپ نے پہنچائی، یہ امانت ہے آپ کی۔ جی سر بھائی، اس میں یہ بہت ہی اہم بات ہے سر بھائی، یعنی پیسہ دینا ایک الگ بات ہے لیکن مستحق لوگوں تک پہنچانا یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے، ورنہ پیسہ دے دیا، ثواب آپ کو مل گیا، لیکن اس پیسے کا صحیح فائدہ ہوا کہ نہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو صاحب بھائی ایک تو زکوٰۃ یا صدقہ یا امداد، یعنی بغیر صدقے کے بھی امداد دے سکتے، ضروری نہیں کہ صدقات یا زکوٰۃ دیجیے، دوسرا مال بھی آپ دے سکتے ہیں، بلکہ دیجیے نکال کر، وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جو آپ بتا رہے صاحب کہ جو صحیح مستحق لوگوں تک پہنچنا، اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور اگر ہو رہی ہے اس کا ثواب الگ ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ آپ نے دے دی، اس کا ثواب تو مل گیا، لیکن پریشانی دور کرنے کا ثواب، بھوک کو مٹانے کا ثواب، پیاس کو دور کرنے کا ثواب، علاج کا ثواب، جان بچانے کا ثواب، جو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تو یہ اضافی فائدے جو زیادہ مل رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس امانت کو جو ہے صحیح جو امانت دار ادارے ہیں یا افراد ہیں یا تنظیمیں ہیں ان تک پہنچانے کی وجہ سے جو ان تک جو امانت یہ پہنچ رہی ہے اور حقیقی فائدہ ان کو جو ہو رہا ہے، جو بے گھر ان کو گھر ملے گا، جو کپڑے نہیں، لباس نہیں، لباس ملے گا، بیماری سے جان جانے کا ڈر تھا تو جان ان کی بچ رہی ہے، تو جو صحیح تنظیم صاحب نے جو بتایا کہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے بارے میں صاحب تھوڑی رہنمائی بھی کی جائے کہ ایسی تنظیموں تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تاکہ لوگ ویسے ہی جو بھی اعلان کر دے کہ ہم دے رہے ہیں، یا پھر اعلان آتا ہے نیوز پیپر پہ، انٹرنیٹ پہ، یا پھر اس طرح واٹس ایپ پہ، تو پھر اکاؤنٹ نمبر بھی آ جاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے بھیج دیتے ہیں، تو پھر ایسی غلط فہمی نہ ہونے کے لیے اگر اس کے بارے میں آپ مزید رہنمائی اگر کرنا چاہیں تو مثلا آپ بتا دیں، تاکہ لوگ ابھی رکے نہیں، یعنی جو تعاون کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے بھی یعنی مسلسل اپنی جیب سے جو ہے امانت نکال کر بھیج رہے ہیں ثواب سمجھ کے، تو ان کی کچھ تھوڑی رہنمائی کر دے تاکہ صحیح ادارے کون سے ہیں جن میں، یعنی جہاں تک آپ کی معلومات ہے ماشاءاللہ، مزید ہو سکتا ہے لوگ اپنی تحقیق بھی کر لیں، ضروری نہیں کہ صاحب بھائی کی باتوں پہ اکتفا کریں، صاحب بھائی کی بھی تحقیق ہے، جو آپ کو اطمینان ہے صاحب بھائی کی طرف پر باتوں پر ماشاءاللہ اس کے مطابق بھی یعنی سامعین عمل کرے، مزید جو تحقیق ان کی جس پر اطمینان ہوتا ان کو بھی دے سکتے، اس میں کچھ اطمینان جن پہ ہوتا آپ ذرا بتا دیں صاحب بھائی۔
مولانا اس میں پاکستان کی حالت تو نباز بات کر سکتے، لیکن قطر چونکہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے تو اس کی طرف سے یعنی سامان بھی جا رہا ہے، افراد بھی گئے ہیں، اور آج تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ صاحب اسلام امیر کی ان کی ہدایت پر. ایسے میں جو قطر میں فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں آپ قطر چیریٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے اس فنڈ میں حصہ لے سکتے ہیں. اور لیکن جہاں تک جو سرکاری چیزیں ہوتی ہیں نا، میں ان سے ان کے جو سابقہ تجربات ہیں جتنا ان سے چونکہ ہم مطمئن نہیں ہیں، اس لیے میں ان کو پریفر نہیں کروں گا کہ بھی آپ جو ہمارے سرکاری ادارے ہمارے ہاں نا، بس اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ہم کسی کے حوالے سے کوئی سخت بات کہتے نہیں ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ پھر حقیقت ہوتی ہے. وہ خود بتا رہے ہیں، خود چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، ملک یہ فلڈ جو آیا ہے نا، یہ انہی کے نتیجے میں ہے، ان کی کارتوتوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے بند نہیں بنائے، انہوں نے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے جو ڈیم بنے بھی وہ بھی ادھر سیلاب آیا، سارے کے سارے کئی 6 7 8 10 بڑا دھڑ سارے ڈیم غائب ہو گئے. بنانے والوں کی اس میں امانت داری ظاہر ہو گئی اور بنوانے والوں کی امانت داری ظاہر ہو گئی. ایسے لوگوں سے اللہ بچائے. بلکہ بالکل ہی ہم بچ جائیں تو پھر تو اچھی بات ہے، ہم ان سے جان چھوٹ جائے ہماری ان سے تو پھر اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن یقیناً لوگ موجود ہیں، الخدمت والے ہیں، دوسرے بہت یعنی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر عبادت اور آپ کی ہر خدمت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.